تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جو کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے وعدہ پورا ہوا۔ شہر کے ایک غریب علاقے میں ایک ایسا اسکول تھا جہاں بمقصد سستی اور معیاری تعلیم دی جاتی تھی۔ طالب علموں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہر چیز دستیاب تھی۔ فیس بھی اتنی تھی جو وہاں کے رہنے والوں کی پہنچ سے باہر نہ تھی۔ اس کے علاوہ نادار اور کم تنخواہ دار لوگ کے ذہین بچوں کو ماہانہ امداد بھی دی جاتی تھی۔ میٹرک پاس کرنے والے طلباء کو یہ سہولت بھی میسر تھی کہ وہ کالج میں داخلہ لینا چاہیں اور وہاں کے اخراجات ان کے والدین برداشت نہ کر سکیں تو یہ اسکول یہ اخراجات قرض حسنہ دے کر پورے کرے گا۔ جب طالب علم علمی زندگی میں قدم رکھیں گے تو یہ رقم ماہانہ آسانی قسطوں میں اسکول کو واپس کرنا ہوگی تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ آج یہی اسکول بقائے نور بنا ہوا تھا۔ جو بھی وہاں سے گزرتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ اسے کہتے ہیں روشنیوں کا گھر۔ آج اس اسکول کی سالگرہ تھی۔ تمام روایات کو پس پش ڈال کر پروگرام یہ بنایا گیا۔ اس تقریب میں اسٹیج کرسیاں نہیں ہوں گی بلکہ فرشی نشست ہوگی۔ مہمان خصوصی کو نہ سپاس نامہ پیش کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی تقریر ہوگی بلکہ امریکہ سے آنے والے ایک پاکستانی مہمان خصوصی ہوں گے۔ تمام طالب علموں کو ایک کہانی سنائیں گے۔ بچے کہانی تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ یہ مہمان خصوصی وقت مقرر پر پنڈال میں پہنچے تو جلسے کی کارروائی اللہ کے نام اور اس کے کلام سے شروع ہوئی۔ تلاوت کے بعد مہمان خصوصی نے مائک سنبھالا اور کہانی سنانا شروع کر دی۔ بہت دن ہوئے اسی شہر میں ایک بچہ تھا۔ یہ اس کچی آبادی میں رہتا تھا جہاں اب بڑی شاندار عمارتیں بن گئیں۔ اس نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ وہ کالج میں داخلہ لے، مگر اس کا باپ چاہتا تھا کہ وہ کوئی کام کاج کر کے 4 پیسے گھر لیے کما کے لائے۔ اس کے باپ کا پیشہ راجگیری تھا۔ یہ بچہ خاندان کا پہلا فرد تھا جس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ برادری والوں نے اس کے باپ کو بہت مبارکباد دی۔ کچی آبادی کے دوسرے بزرگوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ 1-2 بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بچہ آگے پڑھنا چاہے تو اسے آگے پڑھانا چاہیے۔ انہی باتوں سے متاثر ہو کر اس نے اپنے بیٹے کو آگے پڑھانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا پیشہ ایسا تھا کہ روز کنواں کھودنا، روز پانی پینا، مزدوری مل گئی تو پیسے آ گئے ورنہ دوسرے دن کا انتظار۔ بڑی عمارتوں کے زیر سایہ یہ کچی آبادی بستے بستے بس گئی تھی۔ وہیں ایک عمارت میں ایسے بزرگ شخص بھی رہتے تھے جنہیں لوگ خود بھی سمجھتے تھے۔ وہ ہر ایک کے کام آتے تھے۔ یہ بزرگ بستی کی ہر شخص کی جائز ضرورت کو پورا کرنے میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ بلا سود قرض دیتے تھے مگر قرضے کی میعاد پوری ہونے کے بعد مقروض کی وعدہ خلافی پر برہم ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک ٹکٹکی بنائی ہوئی تھی جس میں وہ وعدے پر قرض واپس نہ کرنے والوں کا پتلا باندھ کر اسے سرے راہ کچی سے پیٹتے اور کہتے جاتے کہ میاں فلاں تو نے کل کی تاریخ کے وعدے پر ادھار لیا تھا، ادھار تو نے واپس نہیں کیا۔ یہ تماشا دیکھنے کے لیے لوگوں کے ٹھٹ لگ جاتے تھے۔ پھر کچھ لوگ اس مقروض کو شرمندہ کر کے قرض واپس کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے شہر میں تعمیرات کے کام میں ایسی تیزی آئی کہ اس بچے کے باپ کو بھی ایک ٹھیکیدار نے مستقل رکھ لیا۔ بچے کے داخلے کا وقت آیا تو اس نے بستی کے بزرگ سے اپنے بچے کے داخلے کے لیے 1 ماہ کے وعدے پر رقم ادھار لی۔ بچے کا داخلہ ہو گیا۔ وہ تاریخ بھی آن پہنچی جس تاریخ پہ قرض واپس کرنا تھا۔ اس دن ایسی بارش ہوئی کہ جیسے آج برس کے پھر نہ برسے گی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آسمان میں چھید ہو گیا ہے۔ اتنا پانی برسا کہ پورا علاقہ جل تھل ہو گیا۔ نالے نالیاں ابل پڑے۔ پگڈنڈیوں اور سڑکوں نے ندیوں کی صورت اختیار کر لی۔ گلی کوچوں میں نکلنا دشوار ہو گیا۔ ہر شخص گھر میں قید ہو کر رہ گیا۔ بچے کا اصرار تھا کہ ادھار کے پیسے وعدے کے مطابق آج ہی واپس کر دیے جائیں۔ باپ کا کہنا تھا 1-2 دن کے بعد ادھار اتارا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر بچہ وعدہ خلافی نہیں چاہتا تھا۔ وہ آج کا کام کل پر نہیں ٹالتا تھا۔ شاید اسی عادت کی وجہ سے وہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا۔ جب بیٹا اور باپ ادھار چکانے کے لیے گرتے پڑتے اور بچتے بچاتے بزرگ کے ٹھکانے پر پہنچے تو ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت بھی بارش کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ بزرگ نے انہیں دیکھتے ہی کہا، آؤ آؤ، میں جانتا تھا تم ہاتھ کے بھولے نہیں ہو۔
بچے کا باپ کہنے لگا، میں نے تو اس سے کہا تھا کہ بارش کا زور ٹوٹتے چلے تو چلیں گے، مگر اس نے ایک نہ سنی اور کہنے لگا کہ بابا میں نے دینیات کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت فرمائی تھی کہ کبھی وعدہ خلافی نہ کرنا ورنہ اس معاملے میں کسی کی مدد نہ کرنا۔ یہ سنتے ہی میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ بزرگ نے بچے کے سر پر محبت و شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اس بچے نے انسانی رشتے اور اخلاقی اصول کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ دل خوش ہو گیا ہے۔ میں یہ پیسے بچے کو دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یہ ذہین لوگوں کا نیکوکاروں میں شامل ہو۔ بارش تھی تو ایسا لگا جیسے اس بچے کے باپ کی تمام مشکلات دھل گئی ہوں۔ معاشی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ ایسا تھاما کہ پیسے برسنے لگے، وہ اپنے علاقے کا بڑا ٹھیکیدار بن گیا۔ بچے نے بھی تعلیمی میدان میں سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ انجینئرنگ کی سند ملتے ہی اسی کالج میں لیکچرار کی حیثیت سے تقرر ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ کے فورڈ فاؤنڈیشن کے ارکان تیسری دنیا کے ممالک میں گھوم پھر کر وہاں کے ذہین لوگوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وظیفے دے کر ان کی ذہانتوں کو اپنی بھلائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک دن وہ کل کا بچہ اور اس وقت کا انجینئر کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ فورڈ فاؤنڈیشن کا ایک رکن دورے پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لیکچرار لیکچر دے رہا ہے اور اس سے بڑی عمر کے طالب علم کلاس میں بیٹھے بڑے توجہ اور رغبت سے لیکچر سن رہے ہیں۔ وہ رکن بھی کلاس کی پچھلی صف میں بیٹھ گیا۔ جب وقت ختم ہوا اور یہ نوجوان لیکچر برآمدے میں آیا تو اس رکن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا تم اعلیٰ تعلیم کے لیے ہماری کفالت قبول کرو گے؟ اس نوجوان لیکچرار نے تعجب اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تو رکن نے کہا، فطری اہلیت کو عمر کے ترازو میں نہیں تولا جاتا۔ عمر کی زیادتی یا کمی سے فطری اہلیت اور صلاحیت کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہ نوجوان لیکچرار اور اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا اور بعد میں وہیں ملازمت اختیار کر لی۔ آپ کو معلوم ہے وہ بچہ کون ہے؟ تمام حاضرین مہمان خصوصی کی ہلکی سی مسکراہٹ کو دیکھنے لگے، جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے اپنی ہی کہانی سنائی ہے۔ اسی وقت حاضرین کی پچھلی نشست سے ایک بچہ جو اسی اسکول کا طالب علم تھا کرسی پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، وہ ایک بچہ میں بھی ہوں۔ سب لوگ اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگے۔ کچھ لوگوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے خاموش رہنے کے لیے بھی کہا۔ مہمان خصوصی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، بچوں کی بات بھی سننی چاہیے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے تو مہمان خصوصی نے بچے سے پوچھا، ہاں میاں ذرا بتاؤ وہ بچہ تم کیسے ہو؟ بچے نے جواب دیا، جناب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے ہی ملک میں رہ کر ایک معیاری فنی درسگاہ قائم کروں گا۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو کام خلوص دل سے کیا جائے وہ آسان ہوتا ہے۔ اگر عبدالستار ہیدی اتنا بڑا رفاعی اور فلاحی ادارہ چلا سکتے ہیں تو میں بھی تعلیم کے میدان میں اپنے منصوبے کو کامیاب بنا سکتا ہوں۔ بچے کی عزم اور ارادے دیکھ کر مہمان خصوصی کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ان کے نیک کاموں کا اجر ملنا شروع ہو گیا ہے۔ مہمان خصوصی نے حاضرین پر فاتحانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، جس قوم میں چراغ سے چراغ جلانے کی روایت قائم کرتے رہتے ہیں وہ قوم بچوں کے حقوق ادا کرتی ہے اور بچوں کی سوچ کے دھارے کو صحیح رخ پر ڈالتی ہے، وہ قوم ترقی کی دوڑ میں کبھی پیچھے نہیں رہتی۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔